رہا ہے نا، تو یہ ہے واو لین. کیا کہے گا؟ واو کیا کہے گا؟ واو لین. اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یائے واو لین. اور آپ بھول گئے ہیں، دیکھ لیں. چلیں، تو واو لین اور یائے لین. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ حروف لین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں آج؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف، واو اور یا واو الف یا. اس کو اگر یوں یاد کریں تو آسان ہے. تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ صرف اتنی ہے. با کو زبر کو زبر کے ساتھ ملائیں تو کتنا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. تو با الف زبر، با الف زبر، با الف زبر. تو کہہ رہے ہیں کہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ حروف مدہ کی دوسری شکل ہیں. حروف مدہ کی کون سی شکل ہے؟ دوسری شکل ہے. جیسے حروف مدہ میں تو یہ ہے نا، با واو با الف زبر با. تو یہاں پر اب کھڑی زبر آ جائے تو اسی مقدار کے مطابق ہم اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، کھینچیں گے. تو دوسری شکل ہے. لہذا صورتاً فرق ہے، حکماً مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے. صورت اس کی شکل اس کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن مقدار میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مقدار میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دوسرا مد کبیر ہے. یہ جو ہے یوں، یہ شیپ. یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے اس مد کبیر کے اندر اس کو صحیح سے پراپر طریقے سے کھینچتے نہیں ہیں. اب پہلے سے سٹارٹ کریں. با زبر، با زبر، با زبر، با زبر، با زیر، با پیش، با کھڑی زبر، با الف زبر، با زیر، با یا زیر، با یا زیر، با کھڑی زیر. کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کھڑی زبر میں اور یا مدہ کے اندر. ٹھیک ہے. با پیش، با واو پیش، با کھڑی پیش، کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف فرق کہاں پر ہے؟ کہ زبر اور مدہ کے اندر، زبر اور مدہ کے اندر. اب اسی کو ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ. اگر اسی کو آپ ان حرکات کو 4 دفعہ ملائیں، زبر 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 زبر، ٹھیک ہے، 4 دفعہ ملائیں تو اس کی آواز تھوڑی اور لمبی ہوگی، تھوڑی اور لمبی ہوگی. تو فار ایگزامپل با کے اوپر مدہ ہے، یہ مدہ جو یوں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت. جیسے قل یا ایھا الکافرون، تو ہم کتنا اس کو لمبا کریں گے؟ 4 دفعہ. پڑھیے گا. یا الف مد زبر، یا جیسے الف لام میم میں آپ دیکھیں تو وہاں پر میم کے اوپر لام اور میم کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے. یہ مد والی جو یوں لکھی ہوئی اس شیپ کے اندر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم حامیم حامیم حامیم. تو اس کا فرق سمجھ لیں کہ جہاں پر زبر ہے اتنا ہی آپ نے لمبا کرنا ہے اس کو، جہاں پر زیر ہے یا الٹا زبر ہے، الٹا پیش، اتنا ہی لمبا کرنا ہے آپ نے. جی آپ بتائیے گا. نہیں، صرف جو پیش ہے نا اس کو ہم یوں لکھتے ہیں، یوں یوں. اس کو الٹا کر دیں، یوں ہو جائے گا. یہ اس کی علامت ہے. جی جی. تو یہ صفات کی، یہ تجوید کی غلطی ہے. اس میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی اگر آپ حرکات کو جو مقدار ہے اس مقدار کے مطابق آپ نہیں پڑھتے تو یہ پھر تجوید کی غلطی ہے آپ کی، لیکن اس سے کوئی معنی کا فرق نہیں پڑتا. جی 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 جی. یعنی تمام جتنے بھی ہیں نا، جہاں پر صرف اور صرف آپ کی پروننسیشن میں پرابلم ہے، زبر ہا کی جگہ آپ نے ہا پڑھ لیا، قاف کی جگہ آپ نے کاف پڑھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی ادائیگی کی مسٹیک ہے.
اب ادائیگی کی مسٹیک کے اوپر جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم میں بھی کہا تھا کہ وہاں پر آپ کی غلطی جو ہے وہ ایک لفظ کی معنی مختلف کر دیتی ہے، تو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ جو ادائیگی ہے حروف کی اس کے اندر مسٹیک نہ ہو، اس کے اندر کوئی غلطی نہ آئے، ٹھیک ہے جی؟ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں حرف کی جو پروننسیشن ہے اس سے کوئی اس کا ایشو نہیں آتا۔ تو مد صغیر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد کبیر، جو سب سے بڑی لکھی ہوئی ہے، ایک جیسی ہے، ایک ہی ہے، نہیں الٹا پیش اور واو پیش میں جو ادائیگی ایک جیسی ہے، باقی سیدھا پیش کی جو ہے وہ اتنی ہے جتنی زبر کی ہے، زیر کی ہے۔ جیسے با پیش کیسے پڑھیں گے؟ با پیش، اور الٹا پیش ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ با الٹا پیش، تھوڑا سا لمبا کریں گے اس کو، با الٹا پیش، جی جی کھڑا پیش ہے، جی 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 وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، جس طرح واو کے ساتھ اگر پیش آ جائے اتنا ہی ہے نا، اس کی دونوں کی مقدار ایک جیسی ہوگی۔ تو یہ ہے مد کبیر، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اب مد کبیر جس کی مقدار 3 الف سے 5 الف ہے، جس کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف سے 5 الف تک۔ مد صغیر ہے جس کی مقدار 1 الف سے 3 الف تک ہے، یہ آ جائے اگر چھوٹی سی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد صغیر۔ کبیر کہتے ہیں بڑی اور صغیر کہتے ہیں چھوٹی، تو چھوٹی آ جائے تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف سے لے کر 3 الف تک، یعنی 3 الف سے لمبا اس کو آپ نہیں کھینچ سکتے۔ نوٹ: مد کی مقدار میں تعداد ضروری نہیں بلکہ انداز پر عمل کافی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ تمام مدوں میں مد اصلی کی مقدار، یہ تھوڑا سا اس میں بحث ہے جو میرے پاس ایک اور سلائیڈز ہیں جو اس سے ہم مزید حل کریں گے کہ مد صغیر کیا ہے، مد کبیر کیا ہے، اور پھر مد کی 4 اقسام ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے۔ جس حرف کے اوپر نیچے کوئی اعراب نہ ہو وہ پڑھا نہیں جائے گا، جیسے ہم لکھتے ہیں نا یعنی الحمدللہ رب العالمین، اب آپ یہ دیکھیے گا قرآن کے اندر رب العالمین کے درمیان میں الف لکھا ہوتا ہے، الف لکھا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو ہم کیا اس کو پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ان کو اگر الگ کیا جائے دونوں کو تو پھر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لعالمین تو نہیں پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ پھر حرف حسب جو کلمہ ہے، کلمہ کے مطابق اس کو زبر دیں گے، اس کو زیر دیں گے، اس کو پیش دیں گے۔ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اور اللہ کے درمیان میں الف لکھا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس الف کو پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے، کیا نہیں پڑھتے؟ تو اب وہ الف لکھا جاتا ہے، جب آپ بسم کو اللہ کو بسم سے الگ کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے اوپر الف لگائیں گے، اللہ کے اوپر الف لگائیں گے، وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا، کیونکہ ہم جی نہیں بولو جی جی نہیں ملا کے جب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اب ہم نے کیا کیا کہ جہاں پر آپ نے وقف کیا وہاں آپ کیا کریں گے؟ اس وقف کو سائلنٹ کر دیں گے، پاز کر دیں گے اس کے اندر۔ جہاں پر آپ نے وقف نہیں کیا اس کی جو بھی حرکت ہے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اب جو اس سے پہلے جتنی بھی آیات تھیں، 2 آیات، اس کے اوپر ہم نے جو اس کی حرکت ہے اس کو ہم نے کیا کیا؟ ظاہر کر کے پڑھا، حرکت کو ہم نے کیا کیا؟ زبر زیر پیش کو ظاہر کرنا ہے ہم نے۔ اس طرح والمرسلات وہاں پر میں وہ آپ کو مثال دے رہا ہوں جہاں پر 2 زبر آتی ہیں،
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا یا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دو زبر کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، دو زبر کو ملا کے پڑھنا، ملا کے پڑھتے وقت آپ نے ان کو ظاہر کرنا ہے، ان حرکات کو. جی جی جس جی جی تو اس کو ملائیں گے، کیونکہ آلریڈی دیکھیں نا الذی کو دیکھیں، الذی کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے لام کے اوپر، تو اس کا مطلب انڈیکیٹر ہے کہ جب آپ ملائیں تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے، تشدید لگانی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی. ٹھیک ہے. جی یہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات یہ کچھ صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی معنی جو ہے ہم اس کو نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم بذالک، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی معنی کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہم اس کی کوئی معنی نہیں کرتے. الف لام میم صاد. لیٹ می کمپلیٹ، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. سیکنڈ باکس. الف لام میم صاد. الف لام را. اب دیکھیں کھڑی زبر میں اور مدہ میں کتنا فرق ہے، اس کی جو کھینچنے کی جو تعداد ہے وہ کتنا ڈفرنس ہے. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. اب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. عین صاد. کوشش کریں پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں. طہ طہ طاسیم میم. جی سین ہے، سین میم. طاسین یاسین صاد صاد حامیم حامیم عین سین قاف.
پھر سے پڑھ رہے ہیں اس کو. حامیم عین سین قاف. قاف نون. نہیں نہیں نہیں. عین زبر ع. اب اس پہ ہم نے 3 چیزیں اپلائی کرنی ہیں. کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش. اس کے بعد اسی ایک ہی کے ساتھ میں پریکٹس کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ، اور اسی کے اوپر ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، اور اسی کے ساتھ مد بھی لگائیں گے کہ اسپیلنگ اس کی کیسے کی جاتی ہے، ہجے کیسے کیا جاتا ہے. عین زبر، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، عین کھڑی زبر، عین کھڑی زبر ع، عین کھڑی زیر عی، عین کھڑی پیش عو، عی عو، عین الف مد زبر ع، عین کھڑی مد زیر عی، عین کھڑی مد پیش عو. اب ہم کیا لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ یہ والا مد ع. جی لکھ دیں. یہ تھا عین کھڑی مد زبر، مد ہے یہ، ٹھیک ہے. ع، عی، عو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے ہم نے، کھڑی زبر کو کتنا کھینچنا ہے ہم نے، اور زبر زیر پیش کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. ح کھڑی ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، ح حی حو، ح کھڑی زبر ح، ح کھڑی زیر حی، ح کھڑی پیش حو، ح حی حو، ح الف مد زبر ح، ح کھڑی مد زیر حی، ح کھڑی مد پیش حو، ح حی حو. اب آپ نے اس پورے پیج کو پریکٹس کر کے آنا ہے، اور اسی طریقے سے اسی پیج کو کھولنا ہے. اس پیج کو کھولنے کے بعد کوئی بھی زبر زیر پیش والا جو پیج ہو، پیج نمبر موسٹلی 7، ہر قاعدے کے اندر یہ 7-8 نمبر کا پیج ہوتا ہے، اس کو آپ کھولیں اور اس کے اندر اس کو پریکٹس کریں. زبر کے ساتھ پہلے، پھر کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مدہ کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں. جی جی. یہ جو ابھی آپ نے پریکٹس کرائی ہے مد کے ساتھ کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش کا، یہ کیا زبر کے ساتھ بھی صرف کبھی مد لگتا ہے؟ جی کیوں نہیں لگتا. قل یا ایھا الکافر. کوئی یا میں کھڑا زبر ہے. جی جی. یا ایھا میں جو ہے زبر بھی ہے، مد کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، لیکن یا کے اوپر جو زبر ہے نا، یا کھڑی مد زبر یا. یا کے اوپر مد ہے. جی جی. یا کے اوپر زبر ہے یا کھڑا زبر ہے؟ کون سی یا کے اوپر؟ قل یا میں نہیں، کھڑا زبر ہے بالکل. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مد لگا ہو اور زبر ساتھ لگا ہو، کھڑا زبر کے بجائے صرف زبر لگا ہو. جی جی. آپ یہی سوال تھوڑا سا میں
हम्म हरकत एक हरकत होती बा जबर बा ता हम्म जबर ता। जब अलिफ आता है तो दो हरकत हो जाती जी जी है अलिफ बा तालिफ ता। जी तो जब खड़ा जबर है तो भी दो हरकत ही पढ़ते हैं या तीन हरकत पढ़ते हैं खड़ा जबर खड़े जबर की बात। जी। नहीं, वो जो अलिफ मद्दा है ना, वो हमने पहले बात की है। खड़ी जबर खड़ी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। अलिफ मद्दा और खड़ी खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर खड़ी पेश की जो जो वाव मद्दा अलिफ मद्दा या मद्दा, इनकी जो आवाज़ है या इनकी जो लंबाई है वो सेम है। जिस तरह अलिफ बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता अलिफ ज़बर ज़ा, इनकी सेम है। लेकिन जब मद आता है तो हम चार के बराबर जी, पढ़ते हैं। 4 के बराबर पढ़ते हैं। अच्छा दूसरे या उसमें भी बताया गया है, आप थोड़ा लेट आएँ, कि जो बड़ी मद है, दो मद है, मद कबीर और मद सग़ीर। मद कबीर की जो मकदार है वो 1 से लेकर यानी 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक। और मद सग़ीर की जो मकदार है जो छोटी सी, वो 1 से लेकर 3 तक, यानी एक हरकत से लेकर 3 हरकत तक इसको हम लंबा करेंगे। जी सीधे सर जो या है जी या जी के साथ जो है जेर के साथ भी खड़े जबर खड़ा मद आ सकता है और जबर के साथ भी मद आ सकता जी जी, आ सकता है। है या खड़ी जेर भी आ जाएगी। अब ये कुरान अगर सामने हो ना तो उसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कुल या, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि जेर तो आता है मद के साथ जेर आता है खाली। ये देखें, या, अब या के साथ ज़बर है कि नहीं है? ज़बर है ना। ये मद किस पे लगा हुआ है अलिफ पर, अलिफ पे ऊपर लगा हुआ। नहीं मेरा सवाल ये नहीं अलिफ पे तो लगता है बाल औकात, अलिफ पे लगा हुआ है लेकिन ये अच्छा अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? या अलिफ मद ज़बर या। इसकी प्रोनाउंसिएशन वही खड़े जबर वाली ही होगी सेम। जी जी, एक भाई मद्दा आ गया तो इसका मतलब आपने खड़ी ज़बर या अलिफ को छोड़ देना है। अब जो आखिरी जो हरकत है ना, जो वो मद पर ही मद पर ही जाएगी। यही सीखना जी, चाहते मद पर ही जाएगी, जबर आ जाए तो फिर सारा कुछ मद क्योंकि पर चला जाए। मद पर चला जाएगा। जी पिछले उसमें जो था उस स्लाइड में हम्म हा सीन मीम, जी जी, सीन मीम के साथ मिला के सीन मीम सीम मीम पढ़ेंगे। सी, क्योंकि मद के ऊपर, जब मीम के ऊपर क्या है, तशदीद है। अगर मीम के ऊपर तशदीद ना होती तो हम उसको मिलाते ना, फिर सीन को अलग करते, सीन और मीम करते। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव, हमें हमारे पास इस तरह की कोई मिसाल बहुत कम मिलती हैं कि जहाँ पर सीन के बाद, जैसे यहाँ पर था कि मद है, मद के बाद फिर मीम आ रहा है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पर दोनों को मिला देना है। चलें, कोई भी सूरह, कौन सी आज प्रैक्टिस करें सूरह जो आप सबको याद हो? सूरह नास, आपको वो याद है? चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब बिल्कुल सिंपल से पढ़िएगा अऊज़ को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम।
والناس. پھر سے پڑھیے گا. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس. اب تین کو ملانا ہے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس. صحیح سے ملائے تینوں کو. قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس. غنہ نہیں کرتے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ غنہ کریں. ٹھیک ہے. غنہ کا آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں آپ کو سکھاؤں گا. نہیں لیکن جو کم سے کم دیکھ رہے ہیں نا کہ میں کس انداز سے پڑھ رہا ہوں. جی غنہ کرنا ہے یہاں پر. غنہ کا مطلب یو شوڈ پاز یور جی ساؤنڈ کو. نہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. صرف ہم پاس کر رہے ہیں اس آواز کو اپنے نوز کے اندر, لمبا نہیں کر رہے ہیں. الہ الناس. جی پڑھیے گا. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. یہاں پر صاد ہے. صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. تھوڑا سا یہاں پر غنہ کریں کیونکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اخفاء اور اظہار کیا ہے. اخفاء اور اظہار کیا ہے. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق غین اور آخر میں قاف ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. جو پریکٹس دی گئی ہے وہ پریکٹس کریے گا. اور مجھے یاد ہے کہ حروف شفتین آپ نے یاد کرنے تھے کہ حروف شفویہ کتنے ہیں, 4 ہے, تو وہ بھی یاد کریے گا. اور پہلے پیج کی پریکٹس کریے گا
اور ایک اور جو ایکسٹرا آپ کو بتایا ہے آج کہ زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ حرکات کو، اور کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش کے ساتھ، اور مدہ کے ساتھ، یہ آپ اگلی کلاس سے پہلے پریکٹس کر کے آئیے گا۔ 4 ہیں، واو، با، فا، میم، واو، با، فا، میم، واو، یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی جی کس کتاب کے حوالے سے پہلے ہمارا دیکھیں، کس کتاب میں بیٹیز کس کا حوالہ دیا، کون سی کتاب؟ کتاب تو نہیں، یہ قاعدہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔